نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے یہود کی عہد شکنی کا اور ان کی برائیوں کا اللہ نے قرآن مجید میں جو ذکر کیا ہے اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سے پچھلی آیت میں جو یہود کا تعلق تھا اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی جو بے وفائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کو ذکر کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رویہ ذکر کیا ہے ان کی اپنی کتاب کے ساتھ، جس کتاب پر ان کا ایمان ہے، جس کتاب کو وہ تسلیم کرتے ہیں، جس کتاب کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہود کا اپنی کتاب سے متعلق کیا رویہ ہے، کیا طریقہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، اخذنا کا مطلب ہم نے لیا، اخذنا کا مطلب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، میثاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدہ۔ تو میثاقکم تم سے جب ہم نے وعدہ لیا، واو کا مطلب اور، رفعنا ہم نے اٹھایا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، رفعنا اس کا کیا مطلب؟ ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، کم کا مطلب ہوا تمہارے، فوق کا مطلب اوپر، فوقکم کا معنی تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذو تم پکڑو، ما جو، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، عمومی طور پر با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، قوت کا مطلب قوت زور کے ساتھ، واو کا مطلب اور، اسمعوا تم سنو، قالوا تو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، واو کا مطلب اور، عصینا ہم نے نافرمانی کی، یا اس کا مطلب ہوگا ہم نے سن لیا، وعصینا کا مطلب اور ہم نے نہ مانا، واشربوا واو کا مطلب اور، اشربوا انڈیل دی گئی، یا ڈال دی گئی، فی کا مطلب میں، قلوبہم قلوب کس کی جمع ہے؟ قلبن کی، قلبن کا معنی دل ہوتا ہے، قلوب کا مطلب ان کے، قلوبہم کا مطلب ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت، با کا مطلب ساتھ یا بسبب، کفرہم ان کے کفر کے۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو عطا کی، اور تورات کا مطالبہ بھی بنی اسرائیل کا خود تھا کہ ہمیں احکام دیے جائیں، ہمیں کتاب دی جائے، ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کر دی۔ جب تورات ان کے پاس آئی، اس کے احکام کو انہوں نے دیکھا تو اس میں کچھ احکام سخت تھے۔ اب وہ اس تورات سے منہ پھیرنے لگے، تورات سے اعراض کرنے لگے، اب کہنے لگے کہ اس پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھامو۔ پھر انہوں نے اس کا اعراض کیا اور اس کو تسلیم نہ کیا۔ پھر اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا، ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ بھئی کتاب کو مانو ورنہ یہ پہاڑ گرا تم پر۔ اول انہوں نے یہ بات کہی، سمعنا و عصینا، ہم کتاب کو تو سن لیتے ہیں، کتاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے،
لیکن ہم کتاب کے احکام نہیں مان سکتے، اس میں احکام سخت ہیں۔ گویا کہ انہوں نے احکام کے اندر تبدیلی کا اللہ سے مطالبہ کیا کہ اس کے احکام بدل دیے جائیں، ان احکام میں تخفیف کی جائے۔ تو چونکہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی تھی اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تبدیلی نہیں کرنی تھی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو معلق کیا، اور پھر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، تو طور پہاڑ جو تھا تو وہ ان کے سروں کے قریب ہونے لگا۔ اول ان کا ذہن یہ تھا کہ جس طرح باقی بیماریوں سے، باقی آفتوں سے اور باقی مصیبتوں سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی سفارش سے نکل آتے ہیں، تو یہ طور پہاڑ بھی ہمارے سر پر معلق کیا گیا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی سفارش سے ہم یہاں سے بھی بچ جائیں گے، تو لہٰذا جو مرضی کہتے رہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ طور پہاڑ ان کے سروں کے قریب ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم تورات کو مان لیں گے، اس کے احکام پر بھی ہم عمل کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں سے ہٹایا، اور یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیں، تو لہٰذا اس کے لیے دوسری تعویلات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم تورات کے احکام کو تسلیم کرو گے، اس کو زور سے، قوت سے، طاقت سے پکڑو گے، اس کو سنو گے، اور یہاں پر جو ارشاد فرمایا نا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور دھیان سے سنو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کچھ احکام ایسے ہوں جو تمہاری نظر سے اوجھل رہ جائیں، جن کو تم سننے نہ پاؤ، جن پر تم عمل نہ کرنے پاؤ، تو اس طرح پھر یہ ایک برائی بن جاتی ہے کہ کچھ احکام کو تسلیم کرنا اور کچھ احکام سے منہ موڑ لینا، کچھ احکام کو چھوڑ دینا، کچھ احکام پر عمل کرنا، تو گویا کہ ایک برائی بن جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو تمہیں ہم نے احکام دیے ہیں ان کو قوت سے پکڑو اور کوئی حکم بھی تم سے چھوٹنے نہ پائے، اور دھیان سے سنو۔ تو اول انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم نے مانا نہیں، کہ ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن جب طور پہاڑ کو اپنے سروں پر معلق دیکھا تو پھر انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نافرمانی وہ کر رہے تھے اور طور پہاڑ کو اپنے سروں پر معلق بھی دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی وہ توبہ کے لیے اول وہلہ میں وہ تیار نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آدمی کے دل پر کفر کا زنگ آ جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کا عذاب نظر نہیں آتا، وہ اللہ کے عذاب کو بھی چیلنج کرنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اگر کسی جگہ پر عذاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، تو اس کو بطور عذاب کے سمجھنے کے کہ یہ زلزلہ اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، یہ سیلاب اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتا ہے، ہم اس کی سائنٹیفک توضیحات نکالنا شروع کر دیتے ہیں، سائنسی توضیحات نکالتے ہیں کہ اصل میں یوں ہو گیا، اصل میں یوں ہو گیا، تو گویا کہ اللہ کی طرف توجہ اور دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جس طرح ابھی یہ 2005 کے زلزلہ میں مظفر آباد میں ہوا، تو اس کو ہم نے تفریح اور سیر کی جگہ بنا لیا، بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے عبرت حاصل کرتے اور اللہ کی گرفت سے ڈرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، ہم نے اس کو سیر اور تفریح کی جگہ بنا لی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی کے دلوں پر گناہوں کا یعنی زنگ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کو وہ عذاب نہیں سمجھتا۔ تو باوجود یہ کہ کوہ طور ان پر معلق کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ وہ اشربوا، اور ڈال دی گئی تھی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کی محبت۔ یہاں پر جو الف لام ہے یہ مضاف کے عوض ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ تو یہ جو انہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا، بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو اس کی محبت ان کے دلوں میں آہستہ 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 ان کے دلوں میں دوبارہ رچ گئی، اور یہ کفر، یہ گناہ ان کے دلوں کے اوپر ایسا اثر انداز ہوا کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو ماننا چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کا یعنی اس کو ترک کر دیا۔ تو یہ ان کے کفر کے سبب سے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح ہوا۔ قل، اب دیکھیے کہ تورات سے منہ موڑ لینا اور پھر اللہ کے احکامات کا انکار کر دینا
پھر اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں نہ لانا، اور پھر دعویٰ یہ کرنا کہ ہم مومن ہیں، اصل ایمان والے تو ہم ہیں، یہ دعویٰ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے بئس ما، بہت برا ہے، یأمرکم، حکم دیتا تم کو، بہی، اس کے ساتھ، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اگر کنتم، تم ہو، مؤمنین، ایمان والے، یعنی اگر تم ہی ایمان والے ہو اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر تمہارا ایمان تمہیں کسی اچھی بات کا حکم نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی، یعنی اس طرح اس سے پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعراض اور ان کا انکار اور ان کی تعلیمات سے روگردانی کا ذکر تھا، اس میں تورات جو ان کی کتاب ہے اس سے روگردانی کا ذکر تھا۔ اگر ان کے باوجود بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صاحب ایمان ہو، تو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان وہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کا حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حقیقتاً ایمان تو یہ ہے، اور یہ ایمان ایسا ہے جو بھلائی کا حکم دینے والا ہے۔ اور اگر ایسا ایمان ہو جو اللہ کے پیغمبروں کا استہزاء، اللہ کے پیغمبروں کا انکار، اللہ کی کتابوں کا انکار کا حکم دے، تو اولاً تو یہ ایمان ہی نہیں ہے، اور اگر تم اس کو ایمان سمجھتے ہو تو یہ پھر تمہیں بہت بری بات کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔